بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، حق نیوز کی خصوصی نشریات جمال رمضان کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کا ایک رات سے تعلق بیان کیا، اور اس رات کا ایسا تعلق بیان کیا کہ جب اللہ رب العزت نے اس مہینے کی بات کی تو اس کے ساتھ قرآن کا تعلق بیان کیا۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ اور جب قرآن کی باری آئی تو فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ قرآن مجید کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ قرآن کا تعلق رمضان سے بیان ہوا، قرآن کا تعلق ایک رات سے بیان ہوا، اور پھر ماہ مقدسہ کا جو تعلق ہے وہ قرآن مجید کے ساتھ اس کی نسبت کو بیان کیا گیا۔ تو گویا یہ رمضان المبارک کا اور قرآن مجید کا ایک خاص تعلق ہے، اور اس تعلق کی اہمیت اس وقت اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے کہ جب ہم اللہ رب العزت کے اس ارشاد مبارکہ کو دیکھتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ایسی رات میں نازل ہوا کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ رات کون سی ہے، اس کی کیا فضیلتیں ہیں، جس کو یہ میسر آ جائے اس کو اللہ رب العزت کیا مقام و مرتبہ عطا کرتا ہے۔ ان تمام تر موضوعات پر گفتگو کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے ممتاز مذہبی شخصیت محترم المقام جناب سید وجاد شاہ صاحب ہمدانی۔ میں شاہ صاحب آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ آپ کے ساتھ نعت شریف کے لیے تشریف فرما ہیں جناب محمد واجد علی نقشبندی صاحب۔ میں نقشبندی صاحب آپ کا بھی تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ شاہ صاحب، لیلۃ القدر، یہ برکتوں والی رات، فضیلتوں والی رات، یہ عظمتوں والی رات، قرآن میں بھی احادیث مبارکہ میں بھی اس کی فضیلتیں بھی بیان ہوئی ہیں۔ میں سب سے پہلے یہ چاہوں گا کہ آپ ہمارے سننے والوں کو یہ بتائیں کہ یہ لیلۃ القدر ہے کیا چیز؟ الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ بعد از حمد و صلات، میں سب سے پہلے محترم حضرت علامہ پروفیسر کیسر قریشی صاحب، آپ کا اور پھر آپ کی پوری ٹیم کا تہ دل سے ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اس بہترین پروگرام کے اندر مدعو کیا جو کہ تبلیغ دین اور اس کی نشر و اشاعت کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے مجھے بڑا بہترین عنوان دیا۔ میں اس عنوان پر گفتگو کرنے سے پہلے قرآن کریم فرقان حمید ہی کی آیت مبارکہ سے اس کا آغاز کرتا ہوں، جس کے متعلق آپ نے جمیع سامعین و حاضرین کے سامنے اس کا آغاز فرمایا، اور آپ نے بتایا کہ قرآن کریم کے اندر اور پھر احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اس کا جو ذکر آیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے پروفیسر صاحب، ہم نے یہ دیکھنا ہے
کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے۔ ظاہر ہے کہ جب تک ہمارے سامعین اور ناظرین کو یہ معلوم نہیں کہ قدر کسے کہا جاتا ہے تو پھر اس کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھنا ان کے لیے یقیناً دشوار ہوگا۔ کیا خوبصورت بات کی۔ تو اس سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی گفتگو کے آغاز میں یہ بتا دوں کہ لیلۃ القدر سے کیوں کہا جاتا ہے۔ تو لیلۃ القدر سے کہنے کی بنیادی جو وجہ ہے، اس عظیم رات کے اندر آئندہ یہ جو آنے والا سال ہے، اس سال کے اندر جتنے بھی تقسیم رزق کے حوالے سے یا دیگر جو امور ہیں یا انسانی اموات کے ساتھ جو تعلق ہے یا ان کی حیات کے ساتھ جن چیزوں کا تعلق ہے، ان کے معاملے میں مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو اس بنا پر اس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ تو اس رات میں یہ فیصلے کر دیے جاتے ہیں کہ آئندہ یہ جو سال اب رواں ہونے والا ہے، اس سال کے اندر کس بندے نے اس دنیا میں جینا ہے اور کس نے کتنا رزق جو ہے وہ کھانا ہے یا کس کے حصے میں کتنا رزق لکھ دیا گیا ہے۔ تو یہ سارے معاملات باقی جو امور تقدیر کے جو امور ہیں وہ زیادہ تر اس رات میں وہ سارے جو ہے اس رات میں ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا کہ اس بنا پر اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اب اگر اس رات کی عظمت کو دیکھا جائے تو قرآن کریم نے اس رات کا جس طریقے سے ذکر فرمایا ہے یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اور آپ دیکھیں قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے 30واں پارہ ہے، اس میں ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ مجھے آپ کی بات بہت پسند ہے، آپ نے شروع میں آغاز سے کہا کہ بھائی اللہ نے اس رات کو قرآن کے ساتھ اور پھر ماہ رمضان کے ساتھ اس کا ربط بیان کیا، تعلق بیان کیا ہے۔ تو دیکھیں کتنے مزے کی بات ہے کہ شروع ہی میں جب اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو اب یہاں پر جو انزلناہ ہے اس کے اندر جو ضمیر ہے اس کا مرجع قرآن کریم فرقان حمید ہے۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ عبارت کے اندر یہ قرآن کا لفظ موجود نہیں ہے۔ تو اب اس کو سمجھنے کے لیے ایسا کیوں ہے؟ تو یہ ایک مشہور قانون ہے اور علم معانی کا قانون ہے کہ اس میں یہ ذکر کیا جاتا ہے بعض اوقات مسند الیہ کے مشہور اور معروف ہونے کی وجہ سے اور اس کی عظمت اور شان کی وجہ سے اسے محذوف کر دیا جاتا ہے کلام سے، اور یہ جو محذوف ہونا ہے یہ اس کی عظمت اور شان پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ وہ سامعین کے نزدیک اتنا متعین اور معروف ہو چکا ہے کہ اب اس کے ذکر کی ضرورت نہیں رہی۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا انا انزلناہ، بے شک ہم نے اس قرآن کو اس رات کے اندر نازل فرمایا۔ یعنی کہ ایک تو عبارت کلام سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ قدر و منزلت والا ہے، قدر و منزلت والا ہے، اور دوسرا اسلوب کلام سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ قدر و منزلت والی رات ہے۔ جی، قدر و منزلت والی رات ہے ماشاءاللہ۔ اور دوسری بات یہ ہے، آپ دیکھیں کہ ظاہر ہے کہ اس رات کے اندر جس کو اتارا جا رہا ہے وہ چونکہ قرآن کریم ہے، اس کا مقام اور مرتبہ بھی بہت بلند ہے، اور پھر جس ہستی پر اسے اتارا جا رہا ہے وہ ہستی بھی بہت بلند ترین ہے، پھر خصوصاً اس ہستی کے قلب انور پر اتارا جا رہا ہے، تو سرکار کے قلب انور کا کیا مقام ہے اس سے خود انسان اندازہ لگا سکتا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ جس رات میں اسے نازل کیا جاتا ہے وہ رات بھی برکت والی، عظمت والی، اور وہ قلب اطہر بھی عظمت والا جس پر اتارا گیا، اور خود قرآن کریم بھی عظمت والا، کیونکہ یہ کتاب تمام کتابوں کی سردار، جن پر اتارا گیا وہ تمام نبیوں کے سردار ہیں، اور یہ رات تمام راتوں کی سردار ہے، اس کو اتنا مقام اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے۔ کیا بات ہے۔ اور دوسری بات آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کریم کے اندر جو ارشاد فرمایا گیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، قرآن کریم کا بڑا بہترین اسلوب ہے، اور یہ قرآن کریم کا ایک اعجاز بھی ہے کہ یوں سمجھیے کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر وما ادراک ما لیلۃ القدر،
استفہامیہ انداز کو اپنایا ہے، کیا اور استفہامیہ یہ استفہام انکاری ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھائی جس رات کے متعلق ہم ذکر کر رہے ہیں یہ ایسی عظمت والی رات ہے کہ تمہیں کس نے بتایا کہ اس رات کی کیا عظمت ہے، بلکہ ہم خود بتائیں گے تمہیں اس کی عظمت کیا ہے، تم تو اس رات کی عظمت کو جانتے ہی نہیں ہو۔ تو اللہ نے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، وہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے، اس کی عظمت کیا ہے، شان کیا ہے، آگے ذکر فرما دیا وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور پھر اب اسی چیز کو دیکھیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، طویل حدیث مبارکہ ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب شعبان المعظم کا آخری دن آیا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن ہمیں ایک خطبہ دیا۔ اس خطبے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ خطبے میں ارشاد فرمایا آپ نے کہ یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، تم پر ایک بہترین عظمت اور شان والا مہینہ سایہ فگن ہو چکا ہے، اور اس کی عظمت اور شان کا یہ مقام ہے، یہ وہ برکت والا مہینہ ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ایک ایسی رات رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بڑی خوبصورت آپ نے بات فرمائی۔ میں چاہوں گا کہ احادیث مبارکہ میں لیلۃ القدر کی علامات کے متعلق بہت کچھ بیان ہوا، تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے سننے والوں کو بتائیں کہ اس کی کیا کیا علامتیں بیان ہوئی ہیں۔ ماشاءاللہ، آپ نے بہت پیارا سوال کیا۔ احادیث طیبہ کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو علامات بیان فرمائی ہیں ان میں سے یہ ہے کہ ان علامات لیلۃ القدر، آپ نے فرمایا انہا صافیۃ، یہ جو لیلۃ القدر ہے اس کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ یہ صاف اور روشن ہوتی ہے، سبحان اللہ، اور یہ بڑی پرسکون ہوتی ہے، اور یہ وہ رات ہے کہ اس رات کا جو مزاج ہے یہ اعتدال پر ہوتا ہے، یعنی نہ تو اس میں زیادہ گرمی ہوتی ہے اور نہ ہی اس میں زیادہ سردی ہوتی ہے، موسم بالکل برابر ہوتا ہے، اور اس رات کو وہ خوش نصیب بندہ جو اپنے مالک الملک بادشاہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے اسے اتنا لطف اور سکون حاصل ہوتا ہے کہ رات سکون والی ہے، اور پھر گرمی بھی نہیں جو اسے ڈسٹرب کرے اور سردی بھی نہیں جو اسے ڈسٹرب کرے، تو یہ معاملات اللہ نے دیکھیں کتنی اللہ نے آسانی کر دی، ایک تو رات عطا فرما دی، اور پھر اس رات کے اندر اللہ نے وہ سکون اور وہ ماحول میسر کر دیا بندے کو کہ جو ماحول اس کو اس رات کی سے لطف اٹھانے کے لیے ملنا چاہیے، تو اللہ نے وہ لطف ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے عطا فرما دی۔ یعنی کہ ہمارے جو، اور میں چھوٹی سی ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں، اب دیکھیں ایک اور نشانی آپ نے اس کی ذکر فرمائی، آپ نے فرمایا کہ اس رات کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ جب یہ رات گزرتی ہے دوسرے دن جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس وقت اس سورج کی وہ اس حالت میں طلوع ہوتا ہے کہ اس کی ٹکیا کرنوں سے خالی ہوتی ہے، یعنی شعاعیں نہیں ہوتی ہیں، ابتداً یعنی اس کی شعاعیں نظر نہیں آتی، جی اس کی شعاعیں نظر نہیں آتی۔ مجھے ایک خاص بات میرے ذہن میں آئی، آپ اس پر تبصرہ اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں یا علماء، کہ اب دوسری حدیث جو ہم دیکھتے ہیں جہاں پر یہ بتایا گیا کہ نماز کے جو مکروہات ٹائم بتائے گئے ہیں کہ جن میں نماز کو ادا کرنا سجدہ کرنا ممنوع ہے، ان میں یہ بتایا گیا کہ یہ سورج طلوع ہونے کا وقت ہے اور سورج شیطان کے سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے، لہٰذا اس وقت سجدہ کرنا منع قرار دیا گیا ہے، جبکہ اس باب کے اندر فرمایا کہ سورج اس حالت میں طلوع ہوتا ہے کہ شیطان اس کے قریب بھی نہیں ہوتا، تو جب شیطان قریب نہیں ہوتا میرا دل یہ کہتا ہے کہ اگر اس وقت بھی سجدہ کر لیا جائے تو یقیناً ممنوع نہیں ہوگا، کیونکہ وہ علت یہاں پر نہیں۔ بہرحال اس پہ تو فقہا کی بڑی باتیں ہو سکتی ہیں، یہ بات اور طرف چلی جائے گی۔ میں چاہوں گا جیسے آپ نے بیان کیا کہ اس کی علامات کو بیان کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سننے والوں کو یہ بات ذہنوں میں رکھنی چاہیے کہ جب کوئی بندہ لیلۃ القدر کی تلاش میں ہو اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ آج کا موسم کیسا ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ موسم کے بعد وہ جو ایک سکون اور خوشگواری کا ماحول ہوتا ہے،
امن اور سکون کا، اس ماحول کو دیکھنا چاہیے، پھر اس کے خود ہی بندہ مومن کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ شاید یار آج ہی لیلۃ القدر رکھی گئی ہے۔ اس پر مزید گفتگو کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا، بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ناظرین اکرام، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بریک پر جانے سے پہلے قبلہ شاہ جی، آپ نے بڑی خوبصورت انداز میں قرآن و حدیث کی روشنی میں لیلۃ القدر کی فضیلتوں کو بیان کیا، پھر اس کی جو نشانیاں بیان ہوئی ہیں ان کو بیان کیا۔ کیا قرآن و حدیث میں اس کو متعین کیا گیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ ہمارے سننے والوں کو اس کے متعلق کچھ بتائیں۔ جی بالکل، قرآن حدیث مبارکہ کے اندر اس کی کچھ نہ کچھ تعین فرمائی گئی ہے، حدیث کے اندر اس کا ذکر آتا ہے۔ میں اس بات کو کرنے سے پہلے تھوڑی سی اس بات کو کہ یہ عظمت والی جو رات ہے، اس کے متعلق جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، تتنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ یہ وہ عظمت اور شان والی رات ہے کہ اس رات کے اندر فرشتے اور خصوصاً روح الامین اترتے ہیں، اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کے امر کے ساتھ، اور پھر فرمایا گیا کہ یہ وہ عظمت والی رات ہے سراپا سلامتی ہے، سبحان اللہ، اور مطلع الفجر یعنی صبح و صادق تک یہ سلامتی والی ہوتی ہے، اللہ کی رحمتوں کا اس رات کے اندر نزول ہوتا رہتا ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ وہ رات ہے۔ اب احادیث طیبہ کے اندر اس کے متعلق بیان فرمایا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے متعلق فرمایا کہ اس رات کو تم رمضان المبارک کے عشرۂ اخیرہ کے اندر تلاش کرو، سبحان اللہ۔ اور ایک روایت کے اندر یہ فرمایا گیا کہ رمضان المبارک کے عشرۂ اخیرہ کے جو آخری 7 دن ہیں یعنی تاک ان کے اندر تلاش کرو۔ تو اب یہ جو رات ہے یہ احادیث طیبہ کی روشنی میں 21ویں کی رات، اور اسی طرح 23ویں، اور اسی طرح 25ویں اور 27ویں 29ویں، یا پھر یہ آخری رات ہو سکتی ہے۔ تو جیسا کہ احادیث طیبہ کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس رات کو تم ان دنوں کے اندر تلاش کرو، اور حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی نبی پاک کے صحابی ہیں، تو آپ سے حضرت عبد الرحمن نے روایت کیا، آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا تو میں نے ان کے پاس جا کر لیلۃ القدر کے بارے میں گفتگو کی، تو حضرت ابو بکرہ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ میں تو اس رات کو رمضان المبارک کے پہلے جو 20 دن ہیں ان میں تلاش نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ تو آپ سے پوچھا گیا کیوں بھائی؟ تو آپ نے بتایا اس لیے کہ میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ تم اس رات کو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں تلاش کرو، تو وہ چونکہ آخری عشرہ آخری 10 دن بنتے ہیں تو لہٰذا میں زیادہ تکلف نہیں کرتا ہے عبادت کا ان پہلے 20 دنوں کے اندر۔ اور راوی فرماتے ہیں کہ واقعی آپ پہلے 20 دنوں کے اندر اتنی عبادات نہیں کیا کرتے تھے، تو جب آخری 10 دن آتے ان کے اندر آپ کثرت سے عبادت کرتے اور اس کے اندر آپ اس رات کو تلاش کرتے، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے، اور اکثر روایات کے اندر بھی آخری عشرہ کے متعلق بتایا گیا ہے، تو جس شخص کو اس رات کی برکتوں سے اور اس کی عظمت سے فائدہ اٹھانا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ رمضان المبارک کی آخری راتوں میں سے، یعنی کہ جو کثرت سے احادیث ہیں جی وہ آخری عشرے کی تاک راتوں پر، جی تاک راتوں کے اندر ہیں۔ اور ان تاک راتوں میں کیا کوئی ایسی روایت ملتی ہے کہ جس نے ان تاک راتوں میں سے بھی کسی ایک رات کو متعین کیا؟ جی ایک روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ ان میں سے یہ 27ویں کی رات بنتی ہے، اور یہ بڑی عظمت والی رات ہے۔ تو اس رات کے متعلق اب دیکھیں اللہ رب العزت نے
نبی پاک علیہ السلام کے وسیلہ سے اس امت پر کتنی کرم نوازی فرمائی ہے۔ اچھا، اس رات کی جو سبب ہے آنے کا یہ کیا ہے؟ تو اس کے متعلق حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قابل اعتماد علماء سے نقل فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ بیان کیا ہے، نبی پاک علیہ السلام کو سابقہ جو ہیں گزر چکی ہیں ان کی عمریں دکھائی گئیں، چونکہ ان کی عمریں طویل تھی اور کثیر العبادت تھے، وہ بہت زیادہ عبادات کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ معاملات دیکھے تو آپ کے دل پر تھوڑا سا شاک گزرا۔ آپ نے کہا کہ میری امت کی عمریں تو بہت مختصر ہوں گی اور ان کی عمریں بھی طویل ہیں، اور پھر عبادات بھی زیادہ ہاں تو معاملات اور عبادات کے ان کو مواقع بھی زیادہ ملے ہیں۔ تو آپ کے قلب مبارک پر یہ بات آئی، آپ نے یہ خیال کیا، تو قربان جائے اللہ رب العزت نے پھر یہ حدیث مبارکہ میں آپ نے فرمایا کہ اللہ کتنا مہربان ہوا آپ پر۔ تو میرا دل تو یہ کہتا ہے میں یہ بات کہہ دوں کہ جس اللہ نے یہ گوارا نہیں کیا کہ محبوب آپ کا چہرہ پھر جائے تو ہم قبلہ تبدیل کر دیتے ہیں، تو یہ لیلۃ القدر کی کیا بات ہے؟ اگر آپ کی امت کے لیے کوئی پریشانی کا مسئلہ ہے، ہم نے یہ پہلے فرما دیا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو راضی کر دے گا، اور آپ کے جو آنے والے لمحات ہیں یہ گزرے ہوئے لمحات سے زیادہ بہتر ہوں گے۔ تو ادھر آپ کے قلب مبارک میں یہ خیال آیا تو اللہ رب العزت نے آپ کو یہ موقع فراہم فرمایا، تو یہ لیلۃ القدر عطا فرمائی گئی۔ اور اس رات کی عظمت یہ ہے کہ جو بندہ اس رات میں 2 رکعت نوافل ادا کرے گا اس کو کتنا ثواب ملے گا؟ فرمایا کہ پہلی امتوں کے لوگ 1000 مہینوں میں جتنی عبادت کرتے تھے یا جتنا 1000 مہینوں میں عبادت کر کے انہیں ثواب ملتا تھا، اے میرے محبوب تیری امت کو میں نے یہ مقام عطا فرمایا ہے تمہارے صدقے میں کہ اگر وہ اس رات کے اندر 2 رکعت نماز نوافل ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں ان امتوں کی بنسبت اتنا ثواب عطا فرمائے گا جتنا کہ وہ 1000 مہینوں میں عبادت کر کے حاصل کرتے ہیں۔ تو 2 نفل میں یہ، اور دیکھیں ان کو یہ جو ثواب ملا وہ کسبی طور پر ملا کہ انہوں نے اس کام کو اپنایا، اس کے بعد انہیں ملا کہ اتنا عرصہ انہوں نے عبادت کی۔ اس امت کی فضیلت اور پھر نبی پاک کی عظمت کا یہ مقام ہے کہ اللہ نے نسبت کا فیض ہے، نسبت کا سارا فیض ہے، کیونکہ جس محبوب کے قدموں سے خاک مس ہو جائے تو اللہ کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ محبوب شہر تو اور بھی بہت سارے ہیں، کشمیر بھی ہے، راولپنڈی بھی ہے، اسلام آباد بھی ہے، کراچی بھی ہے، اور یہ جو وسیع سرزمین ہے اس پر کئی لاکھوں کی کروڑوں کی تعداد میں یعنی شہر موجود ہیں، ٹھیک ہے، لیکن میں ان کی قسم نہیں اٹھاتا۔ مجھے مطلب ہے قسم اٹھانے سے آپ کے قدموں کے ساتھ مس ہونے کی، آپ کے ساتھ جس چیز کی نسبت ہو جائے، تو چونکہ اس خاک کو آپ کے قدموں سے نسبت ہوگی میں نے اسے یہ مقام عطا فرما دیا۔ میں چاہوں گا جیسے لیلۃ القدر کے حوالے سے آپ نے بیان کیا کہ تاک راتوں میں اس کو تلاش کرو، جی ہمارے یہاں شاہ صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک 27 رمضان المبارک کو بڑے اہتمام کے ساتھ لوگ جو ہیں وہ شب بیداری کرتے ہیں، مسجدوں میں جاتے ہیں اور شب بیداری کا ایک معاملہ ہوتا ہے۔ تو کیا یہ شب بیداری کا جو معاملہ ہے، چلیں اجتماعی طور پہ شب بیداری جو کی جاتی ہے مساجد میں عبادات کی جاتی ہیں، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے لوگ وہ جو سستی کا شکار ہو جاتے ہیں وہ اس سے بچتے ہیں، وگرنہ اکیلا بندہ ہو تو شاید سستی کا شکار ہو جائے تو اس وجہ سے نا، تو کیا ایسا کرنا زیادہ بہتر نہیں ہے کہ جو آخری عشرے کی جتنی بھی طاق راتیں ہیں ان میں اجتماعی شب بیداری کا جو اہتمام ہے وہ کیا جانا چاہیے؟ جی بالکل، ماشاءاللہ آپ نے بہت پیارا سوال کیا، اصل اس کی حکمت بھی یہی ہے۔ جی حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے حجرہ مبارک سے تشریف لے کے باہر آئے تو 2 بندوں کو آپس میں جھگڑتے ہوئے دیکھا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹ کر چلے گئے۔ تو اس کے بعد مجلس ہوئی، آپ نے خود بتایا کہ بھائی میں تمہیں لیلۃ القدر کے بارے میں بتانے کے لیے آیا تھا، اس کی تعین ہو جاتی، لیکن میں نے جب معاملات دیکھے کہ بندے جھگڑ رہے تھے آپس میں تو میں واپس چلا گیا، یہ حکم اٹھا لیا گیا، اب میں تمہیں اس کے بارے میں بتاتا نہیں ہوں۔ اچھا، اس میں حکمت یہ ہے چونکہ
اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کریم ہے، وہ اس امت کو بخشنا چاہتا ہے. کیا بات. تو یہ اللہ نے اس لیے حکم کو اٹھا لیا گیا، یہ اس کو مخفی رکھا گیا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں عبادت کر کے اپنے رب کو راضی کر سکیں. اگر اس کی تعیین کر دی جاتی تو پھر ایسا ہوتا کہ وہ لوگ صرف اسی دن اللہ کی عبادت کرتے، سبحان اللہ، یا وہ اسی دن عبادت کرتے تو چلو پھر ان کو یہ رات تو مل جاتی. لیکن اس کا جو مخالف پہلو ہے، اگر کوئی بندہ اس رات کی اس طرح تعظیم نہ کرتا، اس کے اندر کوئی گناہ کر لیتا تو پھر اس کو ناامیدی کا شکار ہو جاتا. جی، نا امیدی کا شکار بھی ہو جاتا. ایک روایت کے اندر فرمایا کہ نبی پاک نے رمضان المبارک آ چکا ہے، اس کے اندر بڑی بہترین رات تمہیں اللہ نے عطا فرمائی ہے، اور جو شخص اس وہ رات لیلۃ القدر ہے، جو شخص اس رات سے محروم ہو گیا تو وہ محروم ہی ہو گیا. تو گویا اس حکمت کی بنا پر اس رات کو مخفی کر دیا گیا. تو اگر کسی سے گناہ ہو گیا، کم از کم اس کا دل تو مطمئن ہو گیا، شاید یہ اطمینان ہو جائے کہ وہ رات مجھے حاصل نہیں ہوئی. یا جن کو میں چاہوں گا شاہ صاحب آخر میں، کیونکہ وقت ہم مختصر رہ گیا، آخر میں آپ ایک پیغام کو دینا چاہیں یا اس رات کے حوالے سے جو خصوصی کوئی عمل عبادت وہ آپ بتانا چاہیں تو ہمارے سننے والوں کو 1 منٹ میں بتا دیں. دیکھیں، میں تو اپنی طرف سے کیا دوں گا، بلکہ خود حدیث پاک میں اس کے متعلق ارشاد موجود ہے کہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں، نبی پاک علیہ السلام سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ رات کہیں قسمت سے ہاتھ آ جائے، حاصل ہو جائے، تو پھر آپ میری یہ رہنمائی فرمائیں کہ میں اس رات کے اندر کیا مانگوں. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اگر یہ رات حاصل ہو جائے تو اس رات کے اندر تم اللہ سے یہ سوال کرنا، اللہم انی اسألک اللہم انک عفو اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو کریم ہے، تو درگزر کرنے والا ہے، تو اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں یا تجھ سے سوال کرتی ہوں تو میری خطاؤں سے درگزر فرما. میں آخر میں یہ پیغام دوں گا کہ یہ وہ رات ہے اور یہ ماہ معظم وہ ہے جس کے اندر اللہ رب العزت کا دربار کھلا ہوا ہے، وہ رحمتیں نچھاور کرنے والا ہے اس امت پر. تو ہم سب کو اس رحمتوں کو لوٹنا چاہیے. اور آخر میں ایک فارسی کی ربائی میں پیش کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا. حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ باز آ ہر آنچ ہستی باز آ. آپ فرماتے ہیں لوٹا 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 لوٹا. اللہ کی برگاہ سے یہ صدا آ رہی ہے، گر کافر و گبر و بت پرستی باز آ. اگر تو کافر ہے یا تو مجوسی ہے، آگ پرست ہے، یا کوئی بھی ہے، میری برگاہ سے یہ تیرے لیے انعام ہے، اگر تو لوٹ آئے تو میں آج بھی تجھے بخشنے کے لیے تیار ہوں. اللہ کی آپ اس کو منظر کو بیان کرتے ہیں، کیا ارشاد ہوتا ہے، این درگہ ما درگہ نومیدی نیست. ارے میرے بندے، یہ میری برگاہ ہے، میں جتنا خود بڑا ہوں میری برگاہ بھی بڑی ہے. این درگہ ما درگہ نومیدی نیست، یہ ہماری برگاہ ہے، یہاں آیا ہوا سائل کبھی محروم لوٹ کر نہیں جاتا. 100 بار اگر توبہ شکستی باز آ. اگر 100 مرتبہ بھی توبہ کرنے کے بعد تو نے توڑ دی ہے، میرا دروازہ کھلا ہوا ہے، تو اب بھی میری چوکٹ پر آ جا، میرے در پر آ کر اپنی جبین کو جھکا لے، میں تیری ساری خطاؤں کو بخش دوں. بہت شکریہ شاہ صاحب. میں آپ کا تہ دل سے ایک بار پھر شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا اور بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد واجد علی نقشبندی صاحب. آپ نعت شریف پیش کرتے ہیں. ہم کو رحمان سے جو ملا اس محمد کی کیا بات ہے. ہم کو رحمان سے جو ملا اس محمد کی کیا بات ہے. ہم کو رحمان سے جو ملا اس محمد کی کیا بات ہے. جس کے بھائی علی مرتضیٰ اس محمد کی کیا بات ہے. لوگ آئے بہت ڈھونڈنے
آخر کار سب تھک گئے، لوگ آئے بہت ڈھونڈنے، آخر کار سب تھک گئے، جن کا سایہ نہیں مل سکا، اس محمد کی کیا بات ہے، جن کا سایہ نہیں مل سکا، اس محمد کی کیا بات ہے۔ سیدہ آمنہ جن کی ماں اور زوجہ خدیجہ بنی، سیدہ آمنہ جن کی ماں اور زوجہ خدیجہ بنی، جن کی بیٹی ہوئی سیدہ، اس محمد کی کیا بات ہے۔ سیدہ آمنہ جن کی ماں اور زوجہ خدیجہ بنی، ہر جن کی بیٹی ہوئی زہرا، اس محمد کی کیا بات ہے۔ کافروں کی فنا کے لیے، لا الہ کی بقا کے لیے، کافروں کی فنا کے لیے، لا الہ کی بقا کے لیے، جس کا شبیر کربل چلا، اس محمد کی کیا بات ہے، جس کا شبیر کربل چلا، اس محمد کی کیا بات ہے۔ ماشاءاللہ، بڑا خوبصورت انتخاب اور بڑا خوبصورت انداز آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کے حواس میں، سوز و گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ آخر میں ایک بار پھر میں اپنے دونوں مہمانوں کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ ناظرین اکرام، اسی کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ ہر روز کی طرح آج بھی ایک یہ پیغام کہ پورا سال ہم اپنے کاموں میں لو و لعب میں مشغول رہتے ہیں، دنیا داری میں مشغول رہتے ہیں۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور بالخصوص یہ رات بڑی رحمتوں اور برکتوں والی رات ہے، جس کے متعلق میرے آقا نے فرمایا کہ جو اس رات میں محروم رہا اس سے بڑھ کر کوئی بد نصیب اور بدبخت نہیں ہے۔ تو کوشش یہ کرنی ہے، ہمارا کام کوشش کرنا ہے، رب کی تلاش میں نکلنا یہ ہمارا کام ہے، سرا اور پتہ دینا یہ رب کا کام ہے۔ آپ رب کے قریب ہونے کی کوشش کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت کے محبوب نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ بندہ ایک قدم رب کی طرف چلتا ہے تو رب اپنے بندے کی طرف اپنی شانوں کے مطابق 2 قدم بڑھتا ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔